میں نے تجارت کے ذریعے پاکستان بھارت جنگ روکی۔ پاکستان اور بھارت نے میری بات کو سمجھا۔ دونوں ممالک سے کہا کہ اگر جنگ روکو گے تو تجارت نہیں ہوگی۔ پاکستان وفد آئندہ ہفتے تجارت پر گفتگو کرنے امریکہ آ رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت تصفیہ کروانے پر اظہار خیال۔ بولے پاکستان اور بھارت جنگ روکنے پر فخر ہے۔ ایران سے معاہدہ کرنا چاہتا ہوں، امید کم ہے ایران جوہری معاہدے میں یورینیم کی افزودگی روکنے پر راضی ہو۔ فضائی حادثات کی تاریخ میں ایک اور افسوسناک حادثہ۔ بھارت میں احمد آباد کے قریب مسافر طیارہ گر کر تباہ۔ طیارے میں سوار 241 افراد ہلاک، ایک زندہ بچ گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق طیارے میں 169 بھارتی، 53 برطانوی، ایک کینیڈین اور 7 پرتگالی مسافر سوار تھے۔ حادثے کے شکار طیارے میں 11 بچے بھی موجود تھے۔ طیارے کے مسافروں میں سابق وزیر اعلیٰ گجرات وجے روپانی بھی شامل تھے۔ طیارہ احمد آباد ایئرپورٹ سے لندن جا رہا تھا۔ اڑان بھرنے کی کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹرز کے ہاسٹل کی عمارت سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ قدرت کا کرشمہ، تباہ ہونے والے بھارتی طیارے میں موجود ایک مسافر زندہ بچ گیا۔ 40 سالہ وشواس کمار کے سینے، آنکھوں اور پیروں پر زخم آئے ہیں۔ وشواس کمار ایک برطانوی شہری ہے، اپنے خاندان سے ملنے ہندوستان آیا تھا، واپس بھائی کے ساتھ UK جا رہا تھا۔ وشواس کمار نے بتایا ٹیک آف کے 30 سیکنڈ بعد ایک زوردار آواز آئی، پھر طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ یہ سب کچھ بہت جلدی میں ہوا۔ بھارتی طیارے کو گرنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگا۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کی چونکا دینے والی رپورٹ کے مطابق بوئنگ 787 ڈریم لائنر طیارہ ٹیک آف کے محض دوسرے منٹ میں ہی ایک درخت سے ٹکرا کر نیچے آ گرا۔ طیارے کے پائلٹس کو ہنگامی پیغام بھیجنے کا موقع نہ مل سکا کیونکہ جہاز انتہائی کم بلندی پر ہی قابو سے باہر ہو چکا تھا۔ ایئر انڈیا کے افسوسناک فضائی حادثے پر بھارتی اور برطانوی وزیراعظم کا گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ نریندر مودی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جاری بیان میں کہا احمد آباد میں پیش آنے والے سانحے میں ہمیں ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ دکھ الفاظ میں بیان نہیں کیے جا سکتے۔ مشکل کی گھڑی میں میری دعائیں متاثرہ خاندان کے ساتھ ہیں۔ برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر نے بھی واقعے کو دل دہلا دینے والا قرار دیا۔ احمد آباد میں لندن جانے والے طیارے کا حادثہ تباہ کن مناظر پیش کر رہا ہے جس میں کئی برطانوی شہری بھی سوار تھے۔ صدر آصف زرداری، وزیراعظم شہباز شریف، سیاسی و سماجی رہنماؤں سمیت چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی بھارت کے شہر احمد آباد کے قریب ایئر انڈیا کی پرواز کے حادثے میں گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں لکھا آج ایک افسوسناک حادثے کی خبر سن کر دل دکھی ہوا۔ بھارتی عوام سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ وزیراعظم شہباز شریف متحدہ عرب امارات کا سرکاری دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ اعلیٰ حکام نے وزیراعظم شہباز شریف کا استقبال کیا۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیر، وفاقی وزراء بھی وزیراعظم کے ساتھ تھے۔ وزیراعظم نے متحدہ عرب امارات کی قیادت سے ملاقاتوں میں دو طرفہ علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ابوظہبی کے البطین ہوائی اڈے پر متحدہ عرب امارات کے صدر کے بھائی اور قومی سلامتی کے مشیر نے وزیراعظم کو الوداع کیا۔ اگر بھارت نے پاکستان کے لیے پانی کی سپلائی بند کی تو جواباً بھارت کے ساتھ بھی ویسے ہی سلوک ہو سکتا ہے۔ سنتاس معاہدے جیسے عالمی معاہدوں کو پاس کرنا خطے کے لیے خطرناک ہے، بلکہ بھارت کے لیے اور بھی زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا BBC کو انٹرویو، کہتے ہیں بھارت نے پہلگام حملے کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں دیا، پاکستان کا موقف سچ پر مبنی ہے۔ IMF کا وفاقی حکومت کی جانب سے 344 ارب 64 کروڑ روپے کی گرانٹس اور اضافی اخراجات پر تحفظات کا اظہار۔ کہا یہ صورتحال پاکستان کے قرض پروگرام پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ ذرائع کے مطابق IMF نے ان اخراجات کو معاہدوں کی خلاف ورزی قرار دیا کیونکہ یہ قومی اسمبلی سے باضابطہ منظوری کے بغیر کیے گئے۔
वफाकी हुकूमत का सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन को बढ़ाने, टैक्स चोरी रोकने के लिए सख्त एक्शन का फैसला। मुजव्वज़ा तरामीम के तहत कमिश्नर को इख्तियार हासिल होगा कि वो बैंकिंग कंपनी, शेड्यूल बैंकों और मालियाती इदारों को गैर रजिस्टर्ड अफराद के अकाउंट्स को मुंजमद करने के अहकाम दे सकें। मुजव्वज़ा तब्दीलियों में सख्त सज़ाएँ शामिल हैं, जिनमें 10 साल तक की कैद, 1 करोड़ रुपए जुर्माना और होने वाले टैक्स नुकसान के बराबर इजाफी जुर्माना शामिल है। शहर कायद के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। 1 माह के लिए बिजली की कीमत में 4 रुपए 69 पैसे फी यूनिट कमी का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने नेपरा में बिजली सस्ती करने की दरख्वास्त दायर कर दी। के इलेक्ट्रिक के बिजली टैरिफ में कमी अप्रैल के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगी गई है। के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर नेपरा 19 जून को समाअत करेगा। हुकूमत की माली गुंजाइश सुकड़ रही है, तरक्याती अखराजात कम होना तशवीशनाक है। वफाकी हुकूमत के हिस्से में अब 11 खरब के वसाइल बचेंगे। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि तकरीबन 8.25 खरब कर्जों की अदायगी में चले जाएंगे, बाकी पैसे दिफा के अखराजात में खर्च होंगे। हुकूमत ने मौजूदा बजट में तरक्याती मनसूबों को भरपूर तरजीह दी। पीपल्स पार्टी का वफाकी बजट के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। पीपल्स लेबर ब्यूरो के इंचार्ज चौधरी मंजूर कहते हैं, अमीरों ने अमीरों के लिए बजट बनाया जिसमें आवाम के लिए कुछ भी नहीं। अशराफिया के हर तबके का बजट बढ़ाया, क्या सारी मुश्किलात गरीब लोगों के लिए हैं? एहतजाज के लिए मुल्क भर की ट्रेड यूनियन से राब्ते कर रहे हैं। स्पीकर और चेयरमैन की तनख्वाहों में इजाफे को माली फहाशी कहा जा रहा है। पंजाब का बजट 16 जून को पेश होगा। पंजाब बजट टैक्स फ्री होगा। IMF प्रोग्राम के बावजूद वफाक ने बेहतरीन बजट पेश किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़्म बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं, पंजाब में तमाम मंसूबे अपने वसाइल से शुरू किए, काम करने की नीयत हो तो 1.25 साल ही काफ़ी हैं। पंजाब में तालीम के हवाले से बहुत काम किया गया। तनख्वाहदार तबके ने गुज़िश्ता साल तकरीबन 500 अरब रुपए का टैक्स अदा किया। इस तबके को अभी भी निशाना बनाया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम और रहमान का तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ न डालने का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हुकूमत और अपोजिशन मिलकर सिर्फ अपनी तनख्वाहें और मराद बढ़ाते हैं। गरीब और मिडिल क्लास की जिंदगी को अजीरन बना दिया गया है। बलोचिस्तान काबीना का इजलास 16 जून की दोपहर 3 बजे तलब। इजलास में आइंदा माली साल के बजट और सालाना तरक्याती प्रोग्रामों का जायजा लिया जाएगा। बलोचिस्तान काबीना के बाद असेंबली में सूबे का बजट पेश किया जाएगा। बलोचिस्तान का बजट 16 जून की शाम 4 बजे पेश किए जाने का इम्कान। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असेंबली की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस। वज़ीर-ए-आज़म ने तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म रिपोर्ट की रोशनी में तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला करेंगे। बिलाल अजहर कियानी को वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना का इजाफी कलमदान मिल गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिलाल अजहर कियानी को वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना का इजाफी कलमदान सौंप दिया। काबीना डिवीज़न के एलामिया के मुताबिक बिलाल अजहर की तकर्री फौरी तौर पर मौसर होगी। बिलाल अजहर कियानी पहले ही वज़ीर मुमलिकत रेलवे और वज़ीर-ए-आज़म के डिलीवरी यूनिट के सरबराह हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नूर मुकद्दम कत्ल केस का 13 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने अहम कानूनी नुकात और शवाहिद का हवाला देते हुए सज़ा की तौसीक़ की तहरीरी फैसले में लिखा, बगैर ऐनी गवाह के वीडियो सबूत काबिल कबूल है। मुस्तनद फुटेज खुद अपने हक में सबूत बन सकती है। बैंक डकैती के केस में भी बगैर गवाह वीडियो फुटेज को कबूल किया जाता है। मुजरिम ज़ाहिर जाफर ने नूर मुकद्दम को बेरहमी से कत्ल किया। मुजरिम किसी भी हमदर्दी के काबिल नहीं। डिफेंस में नौजवान पर तशद्दुद करने के खिलाफ मुकदमे में अहम पेशरफ। सिंध हाई कोर्ट ने मुकदमे में मुलव्वस मुल्जिमान सलमान फारूकी और अवैस हाशमी की दरख्वास्त जमानत पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। दौरान समाअत अदालत ने कहा, मुकदमे में जो दफात लगाई गई हैं इनमें बहुत आसानी से जमानत नहीं हो सकती। अदालत ने समाअत 19 जून तक मुलतवी कर दी।
معروف یوٹیوبر کو عدالت سے ریلیف مل گیا، پولیس کو رجب بٹ کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔ سیشن کورٹ لاہور میں یوٹیوبر کی عبوری ضمانت کی درخواست پر سماعت، عدالت نے پولیس کو رجب بٹ کو گرفتار کرنے سے 21 جون تک روک دیا ہے۔ شکارپور میں کار پر فائرنگ، 4 افراد جاں بحق، پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ ذاتی دشمنی کا نتیجہ ہے، جاں بحق افراد کو اسپتال منتقل کیا گیا، ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ ملیر جیل سے فرار ہونے والے مزید 4 قیدیوں کو پکڑ لیا گیا، مفرور 68 قیدیوں کی تلاش جاری، جیل حکام کے مطابق اب تک 157 قیدیوں کو پکڑا گیا، مجموعی طور پر 225 قیدی فرار ہوئے تھے، فرار ہونے والے قیدیوں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ بھارت خون کی ہولی نہ کھیلے، یہ کھیل ان کے گلے پڑ چکا ہے، پہلی بار بھارت کے 2 اور اس بار 6 جہاز گرائے، بھارت اگر باز نہ آیا تو یہ تعداد 60 اور 600 تک جائے گی۔ پاکستانی سفارتی وفد کے رکن مصدق ملک نے برسلز میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، آخر میں امن کی بات کرنی ہے تو ابھی کر لیں، چاہتے ہیں برابری کی بنیاد پر مذاکرات ہوں۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی نے جوہری عدم پھیلاؤ کی خلاف ورزی پر ایران کے خلاف قرارداد منظور کر لی۔ ایجنسی میں ایران کے خلاف قرارداد امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے پیش کی۔ ایجنسی کے 35 رکنی بورڈ آف گورنرز کا بند کمرہ اجلاس ہوا۔ ایران کے خلاف قرارداد کے حق میں 19 ووٹ، مخالفت میں 3 ووٹ ڈالے گئے، 11 ارکان غیر حاضر رہے۔ ایران کی امریکی حملے کی صورت میں مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں پر حملے کی دھمکی، غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایرانی وزیر دفاع نے خبردار کیا ہے، امریکہ سے جوہری معاہدہ نہ ہونے پر اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو ایران خطے میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنائے گا۔ امید ہے نوبت وہاں تک نہیں پہنچے گی اور مذاکرات کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ عالمی بینک نے جوہری توانائی کی مالی معاونت پر پابندی ختم کر دی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق عالمی بینک نے جوہری توانائی کے شعبے میں دوبارہ داخل ہونے کا اعلان کئی دہائیوں کے بعد ایک بڑی پالیسی تبدیلی ہے۔ عالمی بینک کے صدر کا کہنا ہے کہ فیصلہ بجلی کی بڑھتی ضروریات کو پورا کرنے اور ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے وسیع حکمت عملی کا حصہ ہے۔ امیگریشن پالیسیوں کے خلاف احتجاج امریکہ کی مختلف ریاستوں میں پھیل گیا۔ بالٹیمور، نیو یارک، اٹلانٹا اور شکاگو سمیت مختلف شہروں میں مظاہرے، 500 سے زائد مظاہرین گرفتار۔ نیو یارک میں 2500 سے زائد افراد کا مظاہرہ، احتجاج کرنے پر 83 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ سین فرانسسکو میں 150 اور شکاگو میں 17 مظاہرین گرفتار۔ گورنر ٹیکساس کا مظاہرین سے نمٹنے کے لیے نیشنل گارڈ تعینات کرنے کا اعلان۔ بنگلہ دیش اور ویسٹ انڈیز کے خلاف وائٹ بال سیریز کے لیے قومی ٹیم کا ابتدائی اسکواڈ تیار۔ ذرائع کے مطابق اسکواڈ 25 رکنی میں سابق کپتان بابر اعظم، محمد رضوان شامل نہیں۔ بابر اعظم کو ہیڈ کوچ اور سلیکٹرز نے نام نہ ہونے سے متعلق آگاہ کیا۔ بنگلہ دیش اور ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کے لیے 25 رکنی اسکواڈ میں فاسٹ بالر شاہین آفریدی کا بھی نام شامل نہیں۔ سابق فاسٹ بولر شعیب اختر نے ڈاکٹر نعمان کے لیگل نوٹس کا جواب دے دیا۔ لیگل نوٹس میں سلمان ابوذر کی وساطت سے بھیجا گیا۔ نوٹس میں سابق کھلاڑی نے نعمان نیاز کی جانب سے لگائے گئے تمام الزامات کو رد کر دیا۔ نوٹس کے جواب میں کہا، لائیو شو کے دوران ایک عام سی گفتگو تھی، بیان کو ہتک آمیز تصور نہ کیا جائے۔ اور محکمہ موسمیات نے 13 سے 16 جون کے دوران ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں وقفے سے بارش اور جنوبی پنجاب اور سندھ کے تمام اضلاع میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کر دی۔ تمام اضلاع میں آندھی، جھکڑ اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان۔